اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نماز کے فوائد و برکات، یعنی نماز کے فوائد و برکات کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ اب نماز کے حکمت کیا ہے جناب؟ کیونکہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی میری یاد کے لیے قائم کرو، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اب یاد کیا ہے؟ یاد اللہ رب العزت کی یاد رکھنا، اور یاد کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد کرنا اور یاد رکھنا دو مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور علماء اکرام اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ یاد کرنا ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، تلاوت کلام پاک کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، اور اس رب کو یاد رکھنا یعنی ہمہ وقت ہر وقت یہ احساس کہ وہ رب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس بات کی یاد دہانی ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کی مائیت ہمارا یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ وہ رب ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، جو نیت بھی ہم رکھتے ہیں وہ بھی اس رب کو معلوم ہے۔ اب نماز کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے۔ سجدہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جناب کہ پروردگار عالم کو وہ لمحہ بہت پیارا ہے جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے حضور دعا کرتا ہے، اس رب سے طلب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے، پریشان ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے اور بلاتے کہ بلال اذان دو اور ہمیں اطمینان عطا فرماؤ، یعنی نماز کے ذریعے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر نماز اذان دی جاتی، پھر نماز ادا کی جاتی اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا ثمرات ہیں، کیا برکات حاصل ہوتے ہیں، آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس خوبصورت عنوان پر گفتگو فرمائیں گی۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں ہی مہمان شخصیات کو۔ آپ نماز کے حوالے سے بات ہم کریں گے، اور ظاہر نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز برائیوں کا کفارہ ہے آپا، اور صغائر یعنی صغیرہ گناہوں سے بچنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، اللہ کی بندگی کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو گویا ہم نے اقرار کر لیا کہ میرا معبود فقط وہی اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں عبادت کے وہ لائق ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کو مانا کہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی اعلیٰ ترین صورت وہ نماز کو قرار دیا، تو اس لیے ہم نماز کے ذریعے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا محبوب مانتے ہیں، اس کو مالک مانتے ہیں۔ کفار مکہ نے اسی لیے اس کلمے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پھر تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
ہمارا جو اسلام اور شریعت ہے وہ چند چیزوں پر مشتمل ہے، جن میں ایک احکامات ہے کہ یہ کرو، اور ایک وہ احکامات ہے کہ جن سے روکا گیا ہے، جنہیں ہم منیات کہتے ہیں، ممنوعات کہتے ہیں، کہ جن کا حکم آیا کہ یہ مت کرو، لا کہتے ہوئے، لا تجسسوا، لا یغتب، کہ جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، آپ ویسے دیکھیں تو جھوٹ مت بولو، ان چیزوں سے منع کیا گیا، چوری مت کرو، بدکاری نہ کرو، تو وہ ساری چیزیں ممنوعات میں آتی ہیں۔ صحیح ہے۔ احکامات وہ ہیں کہ جن پر حکم آیا کہ یہ کرو۔ تیسری وہ چیزیں ہیں معاملات زندگی میں جنہیں مباح قرار دیا گیا، کہ جن میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جو زندگی کے معاملات میں، جیسے کہاں پی لیتے ہیں آپ اچھا، یہ ایک مباح عمل ہے، تو سوچ آپ کی اس کو اچھا بھی بنا دیتی ہے اور برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اب انسان یہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بری باتوں سے بچے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں آتی، وہ طاقت نہیں آتی۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ ایسا دیکھیں گے، ایون یہاں تک ہم تنزلی کا شکار ہو گئے کہ ہمیں خیر اور شر میں تمیز ہی نہیں رہی، ہم گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں، خطا پر خطا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، اپنے آپ کو درست سمجھنے کا عمل ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو تمیز آنی تھی وہ نہیں رہی، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ نماز سے آئے گی۔ اب 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کو اپنا رب ماننا بتدریج آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب وہ شخص ہوا، 3 باتیں گئیں، جس نے نفس کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز ادا کی۔ اب کیا ہوا کہ نفس کو آلائشوں سے، کجی سے، ان گندگیوں سے پاک کرتے چلے جاؤ تو پھر سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہی سجدہ ہے جو اللہ کا قرب، اللہ کی انوار اور تجلیات عطا کرے، کہ تمہیں باطنی طور پر اتنا نور سے منور کر دے گا کہ وہی نور تمہارے عمل میں جھانکے گا تو حسن اعمال بن کر سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ نماز نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے، یہ برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہے، جو آپ نے کہا کفارہ بھی بنی نماز، اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان مبارک جو پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا، کہ ہر اگلی نماز آپ کے پچھلے گناہوں کو دھوتی چلی جاتی ہے۔ ایک شخص نہر میں 5 بار نہاتا ہے تو وہ میل کچیل سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعین ہی صغیرہ غلطیاں جو خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، وہ نماز انہیں دھو کر ہمیں پاک صاف کرتی چلی جاتی ہے، اور جوں جوں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ ایک لمحے میں نہیں عمل ہوتا، آپ کو مداومت مسلسل اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، مسلسل اپنے عمل کو درست بھی کرنا ہے، اپنی نیت کو درست بھی رکھنا ہے، تو گریجولی آپ کا جو دل ہے وہ انوار سے بھر جائے گا، اور آپ کے اعمال، کردار اور سیرت اور زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں انسان کو۔ زرمینہ یہی سوال آپ کی جانب لے کر بڑھوں گی کہ نماز جو ہے وہ دافع بلا ہے، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک امپورٹنٹ ترین اور اہم ترین رکن نماز بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لازوال دولت ہے، اور جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ انوار لیے ہوئے ہے، نور لیے ہوئے ہے، گویا اس نور کو اپنے قلب کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر پاکیزگی کی صورت میں ہم جذب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری نماز کو قبول فرما، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اس نماز کا اہتمام کر رہی ہوں۔ اب فی زمانہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مصائب کا سامنا ہے، موسٹ آف دا پیپل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بے برکتیوں کا سامنا ہے، رزق کے مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں، تو لوگ اس بات کو قطعاً فراموش کر چکے ہیں کہ جو نماز ہے وہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہے، جو دافع بلا ہے، ہماری بلاؤں کو جو ختم کرنے والی چیز ہے۔ جب ہم نے اس کو ترک کر دیا یا رفتہ رفتہ اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ترک کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہماری پروٹیکشن کیسے کرے گی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، ایک پلر ہے، تو جب ہم نے اس پلر کو چھوڑ دیا تو ہماری بلڈنگ جو ہے ہمارے اعمال کی، ہماری سیرت کی، کردار کی، وہ کیسے مضبوط ہوگی؟ جب ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمیں بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے اور ہمارے ایمان کو بھی کامل کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں زینب، لوگ فی زمانہ اولاد کا کوئی طلبگار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی آپس میں اختلاف
اختلاف رائے کا شکار ہے، کوئی اولاد کے جو مصائب اور پریشانیاں ہیں اس سے وہ پریشان اور بیزار نظر آتا ہے، اور جو بہت امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ ہے رزق میں کمی، جیسے محسوس ہونا کہ رزق تو اللہ پاک عطا کر رہا ہے لیکن ایسی بے برکتی ہے کہ ہمارے معاملات پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ تو ان سب کا جو بہترین حصول ہے اس میں کامیابی کا، وہ ہمیں نماز کی صورت میں اللہ رب العزت نے خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ دنیاوی ریسورسز تو ہر کچھ جتنے بھی ہیں ان کو سخت سے سخت ترین، مشکل سے مشکل ترین ڈبل جابز کر لے گا، کچھ بھی کرے گا کہ اللہ پاک میری مدد کر دے بس کسی طرح اور میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جو ہمارے لیے فلاح کا اور نجات کا خوبصورت ذریعہ نماز ہے اس سے وہ غافل نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، مفہوم حدیث ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کے ساتھ نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر ہم حدیث مبارکہ سے یہ بھی منقول ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز برہان ہے، نور ہے، جو دنیاوی مشکلات سے بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، اور قیامت کے روز جو ظلمات ہیں، جو تاریکیاں ہیں، جو اندھیرے ہیں، ہمیں نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے گی، اور اس نور کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل ہوتا دیکھتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کا اہتمام کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ ہماری مصیبتوں کا بہترین علاج نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں وہ نماز کی صورت میں ہمیں رحمتیں عطا ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارا لباس پاک، ہماری سوچیں پاک، ہمارا اخلاق اچھا ہمیں عطا ہوتا چلا جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور دنیا سے بے رغبتی عطا ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب آتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور جب ہم صبر اور نماز سے مدد چاہتے ہیں تو نعیم الدین مراد آبادی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی مدد چاہنی چاہیے نماز کی صورت میں، وہ اس طرح سے کیونکہ ہمیں اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت نعیم الدین مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ صلاۃ کا ایک مطلب یہاں پہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرنا، اور ایک نماز حاجت بھی تو ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی پریشانی پیش آتی ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک جاتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو ٹکا دیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اپنی رحمت پاک کے صدقے میں ہمیں ان سے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، کیونکہ نماز دافع بلا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے، obviously ان کی بڑی جذباتی وابستگی، بڑا امپورٹنٹ دلی کنیکشن اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو وہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ ان کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، ان کے بیٹے کی تدفین کے بعد وہاں واپس آتے ہیں، تو وہ آپ سے وجہ دریافت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول ہو گیا، اور اس مشغولیت نے، ان سجدوں کی طوالت اور لذت نے مجھے میرے بیٹے کے جانے کے غم سے مجھے اس نے غافل کر دیا۔ پھر آپ نے وہی آیت پڑھی، اس کا مفہوم جیسے ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو نماز ہمیں فراخی رزق عطا کرتی ہے، یہ حل المشکلات ہے، یہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کرتی ہے، اور جو لوگ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام اس دنیا میں کرتے ہیں قیامت کے روز ان کے لیے روشن دلیل بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے تفکرات ہیں، ہمارے جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان کے آگے ڈھال بن جاتی ہے یہ نماز۔ تو اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اسے ادا کرنے کا حق ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نماز، اس کے فوائد، اس کی برکات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور بہت سیر حاصل گفتگو آج کی بزم میں نماز کے تعلق سے کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں با عمل بنائے اور ہمیں اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے پروردگار عالم کا حکم ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں۔ آپا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نماز دلوں کا قرار بھی ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، دماغ کو طمانینت دیتا ہے، بدن کو راحت دیتا ہے، کیا فرمائیں گے آپا اس حوالے سے؟ یہ نماز ہی ہے جو ان تمام چیزوں کا سبب ہے۔ بے شک بے شک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بے شک، یہ معراج کیا ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرما رہے ہیں؟ اس کی میں وضاحت یوں کروں گی کہ دیکھیں آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اللہ نے نماز کو ذکر سے جوڑا، فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی تو دلوں کا اطمینان ہے. آج آپ دیکھیں تو اس مشینی دور میں, اس مفاد پرستی کی دور میں انسان جتنا بھی ترقی کرتا چلا جاتا ہے نا, 100 قسم کی نفسیاتی بیماریاں, ڈپریشن, انزائٹیز, ڈس آرڈرز, پتہ نہیں کیا کیا اس کے دل اور دماغ کو جکڑے ہوئے ہیں, جس سے ہماری نئی نسل بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس سے پلٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور نماز معراج المومنین اس لیے کہا گیا کہ اسے اب ظاہری بھی دیکھیں, نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات بلندیوں پر تشریف لے گئے. وہ بلندی جس کی آگے بلندی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانا. تو حضور کا یہ فرمانا الصلاۃ, گویا یہ ظاہراً باطناً تمہیں وہ سعادت, بلندی, ترقی, عزت اور مرتبہ عطا کرتی ہے کہ جو تمہارے دل, دماغ اور در حقیقت اس روح کو عطا ہو رہا ہوتا ہے, جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. پھر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس معراج میں اور کیا تھی؟ قربت تھی, قرب کے انوار تھی, وصل تھا, ملنا تھا محبوب سے. تو وہ سجدہ جسے آپ یہاں زمین پر پیشانی رکھ کر ادا کرتے ہیں, وہاں وہ سجدہ عشق ایسا ادا کیجئے کہ اس محبت سے اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو جائیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ زباں پر تو ہو, مگر دل اور دماغ میں یہ ہو کہ مولا میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی, میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. اور ہم اسے کئی بار نماز میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میرے رب تو ہی ہے, سب سے بڑا ہے, عظیم ہے, تو میرا رب ہے, تو میرا اللہ ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہم تشہد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات تیرے لیے ہے اللہ, تیرے لیے ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسی کا مفہوم ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا مرنا اے مولا تیرے لیے. جب بندہ اس اللہ کا ہو جاتا ہے تو یقین کریں دل اور دماغ وہ سکون پاتے ہیں, وہ روحانی کیف پاتے ہیں, وہ لذت پاتے ہیں جو جنتیوں کو عطا ہوگا. زمین پر زمین والوں کو, اہل ایمان کو, تقوی والوں کو نماز کے اندر, اور خصوصی طور پر نمازوں میں, ایک تو فرض آپ ادا کریں, ایک نوافل, ان میں خصوصی ٹائم رکھ دیا تہجد کا. اب وہ تہجد کے وقت وہ جو لذت پاتے ہیں اس اپنے محبوب کی قرب کی, وہ اس سے ملایا گیا ہے کہ وہ جو جنتیوں کو عطا ہوگا وہ کیف اور سرور جنت میں, وہ زمین پر آج دنیا میں زندگی میں اس وقت عطا ہوتا ہے جب آپ تہجد میں ان نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو قربت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی صفات کے انوار, اللہ کی افعال, اس کی ذات کے انوار اور تجلیات سے بندہ ایسے مزین ہو جائے کہ حضور فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ, رنگو اپنے آپ کو, تمہارے اخلاق اللہ کے اخلاق ہو جائیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا, بندہ تو بندہ ہے, ہاں اس کی اخلاقی صفات کا نور ہی آ جائے تو بندہ بندہ نہیں رہتا, وہ اللہ کا راز بن جاتا ہے. نماز در حقیقت وہ راز ہے کہ جسے وہ اپنے بندوں پر آشکارا کرتا ہے. حضور کا یہ فرمان احسان کے جواب میں ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے, اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھتا ہے. تو یہ طالب اور مطلوب کا ملنا, اس کے انوار اور تجلیات کا دل پر اترنا ہے, جس سے دل سکون پاتا ہے, اطمینان پاتا ہے, روح سعادت اور بلندیاں پاتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اب ہم نے جب دعا مانگتے ہیں تو اس کے اول اور آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو دعا عرش پر پہنچ جاتی ہے. نماز کے حوالے سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, یہ بھی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے, اعمال کے قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے, دعا کی اجابت کا ذریعہ بنتی ہے. آپ اس حوالے سے زرمینہ کیا فرمائیں گی؟ بہت خوبصورت سوال کیا زینب آپ نے. نماز میں دیکھا جائے تو ہر رکن کی اپنی اپنی ہی خوبصورت تسبیح ہے. اللہ کی بڑائی کا ہم بار بار اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو بے شک جو نماز ہے وہ ہماری دعا کی قبولیت کا, ہمارے اعمال کی قبولیت کا ایک بڑا حسین ترین ذریعہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا, ہم پہ فرض فرما دیا اور اسے اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دیا کہ خدا نخواستہ جو ہم سے غفلت میں ہو جاتی ہے نا, ہماری کوتاہیاں, ہماری جو لاپرواہیاں ہیں, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, تو جب ہم اللہ پاک سے سچے دل سے
سے توبہ کرتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت پاک کے صدقے میں یقیناً ہمیں معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو جب ہم حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت اور حسین ترین منظر ہوتا ہے۔ اپنی مناجات اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو ٹکا دیتے ہیں، اپنے مسائل رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، اور یا اللہ اگر میرے لیے کسی نے ایک در بند کیا ہے تو کئی دروں کو کھول دینے والا ہے میرے لیے، اور یا اللہ پاک مجھے دنیا کی محتاجگی سے بچا۔ ایسی خوبصورت دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہم ایک دفعہ جڑ کر دیکھیں اس رب کائنات کے ساتھ اور اپنی تمام تر دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھیں تو اللہ پاک یقیناً اپنی کرم کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم حالت نماز میں ہوتے ہو تو ایک فرشتہ تمہارے لیے رحمتوں کی دعا کرتا ہے، اور قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے منقول ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں رحمت الہی کا، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کا اور ادائیگی کا ثابت قدمی سے اہتمام کرنے والا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان نماز کی ادائیگی کا اور حفاظت کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اسے کہتی ہے کہ تم نے میری حفاظت کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اور قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ لیکن یقیناً حضور قلب کے ساتھ ہمیں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، جسے باجی جان نے بڑا خوبصورت فرمایا سینٹینس کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ایسا تصور کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بڑی پیاری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان نماز کا آغاز کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس طرح سے کہ گویا وہ، اس کا مفہوم ہے کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فراخ کر دیتا ہے جس میں اس نے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اسے جو احد پہاڑ ہے اس کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی کا ایک واقعہ ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو جب لوگ آپ کی تدفین کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ رات وہ جیسے تیسے لوگ گھروں میں گزارتے ہیں، صبح ان کی بیٹی کو جا کر تمام حال جب بتایا جاتا ہے تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ 40 سال تک غالباً کم و بیش انہوں نے نماز کی ادائیگی کا اور شب بیداری کا بھرپور اہتمام کیا، اور فجر کی نماز کے بعد وہ زور و شور سے گریہ ازاری سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو لازوال نعمت ہے اور دولت ہے نماز کی صورت میں، اگر قبر میں آپ کسی کو عطا فرمائے تو مجھے بھی ضرور عطا فرمائیے گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کی کس طریقے سے قبولیت کی اور ان کی دعا کو کس طرح سے قبول فرمایا۔ تو نماز بیسکلی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، معرفت الہی کا خوبصورت زینہ ہے، شیطان کے شر سے ہمیں بچانے والا ایک خوبصورت آلہ ہے، جس سے ہمیں یقیناً جس کی بھرپور ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات بن سکے اور فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن سکے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا حالت سجدہ میں، تو منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ ادا بہت زیادہ پسند ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں ٹکا دیتا ہے۔ بے شک، تو مانگ لیجئے اس رب سے کہ جو روز جزا کا مالک ہے، جو عرش و فرش کا مالک ہے، جو کرسی و عرش کا مالک ہے، پروردگار عالم کے، جس نے یہ پوری کائنات کن کہہ کر تخلیق فرما دی، تو وہی قادر مطلق ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور مستجاب فرمائے گا، وہی دینے والا ہے۔ تو مانگ لیجئے اس رب سے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عنوان جناب جس پہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے نماز کی ضرورت اور اس کے فوائد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس عنوان پر گفتگو فرما رہی ہیں۔
امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. آپ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے نماز کے حوالے سے اور اس کے اتنی فیض و برکات کے حوالے سے بات کی کہ دعاؤں کی قبولیت ہے, ہمارے اعمال جس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم جو ہماری نیکیاں ہیں پروردگار انہیں قبول فرما, جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما, درگزر فرما. اب بات ہوتی ہے جناب کہ مسلمان جو ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں, منظم ایک معاشرے کی تشکیل ہے آپا, تو نماز کی پابندی مسلمانوں میں نظم و ضبط بھی پیدا کرتی ہے. فرمائیے گا. شکریہ زینب. آپ دیکھیں ہمارے اداروں کو, ہماری ریاست کو, ہمارے پورے نظام کو ایک ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اسے کسی اسکول کی سطح پر لیں تو ڈسپلن سے کیا مراد ہے کہ وہ اسکول کے بڑا منظم ہے, نظم و ضبط وہاں پایا جاتا ہے کہ وہاں ریگولیرٹی پائی جائے, پابندی وقت پایا جائے اور ایک مقررہ اوقات میں ایک خاص عمل ہو رہا ہوتا ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا جاتا. علماء کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ نے نظام عطا کر دیا کہ نماز بذات خود جامع اوقات بھی اور نظام الاوقات بھی, جس نے آپ کو ڈسپلن کا, نظم و ضبط کا ایک پورا سٹرکچر عطا کر دیا ہے کہ نماز کو اللہ نے شب و روز کی ان ساعتوں میں ایسے مقید کر دیا کہ ان سے ادھر ہوگے تو نماز ادا نہیں ہوگی. فجر کی نماز کا مقررہ وقت ہے, طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے, ادھر سورج نکل آیا تمہاری نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیں پابندی وقت اس میں رکھ دیا, ریگولیرٹی رکھ دی کہ باقاعدگی سے, یہ ایک دن کی نہیں عمل, یہ ہر روز تمہیں کرنا ہے, باقاعدگی سے کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایک خاص حیت عطا کر دی, عربی زبان میں پڑھنا ہے, مخصوص صورتوں کو ادا کرنا ہے, مخصوص تسبیحات کو ادا کرنا ہے, مخصوص حرکات رکھ دیں, باوضو ہو کر آؤ گے تو نماز ہوگی. پھر آپ دیکھیں تو تکبیر تحریمہ, قیام, رکوع, سجود, ساری کی ساری انسان کو جس طرح کامل بنایا تھا, تمام مخلوقات کے عمل کو اس کی نماز کے اندر رکھ کے اس کی نماز بنا دی. سبحان اللہ. کہ تمہاری عبادت بھی اتنی ہی کامل ہو, اسی طرح سے ہو. پھر آپ دیکھیں تو ایک ڈسپلن اور پابندی وقت اس کو نمازوں کا اس کے پورے ٹائم ٹیبل کو مینیج کر دیتا ہے. دن بھر میں اس نے کیا کرنا ہے, اس نے فجر کی نماز ادا کی, اس کے بعد اسے مرد ہے تو اسے حلال روزی کمانے کے لیے نکلنا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. خواتین ہے تو اسے اپنے گھر کے کاموں کی طرف توجہ دینی ہے. اگلا ٹائم نماز کا شروع ہوتا ہے زور کے وقت, جب تک وہ اپنے کاموں کو, دنیاوی امور کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کر سکے, اور ان توجہ کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسے فریشنس کی ضرورت پڑتی ہے تو اور نماز کی حالت میں آ جاؤ. اور نماز نے اسے فریش کر دیا, ایک نئی تازگی عطا کر دی. ظاہراً بھی اس نے وضو کیا, باطنی طور پر, روحانی طور پر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو ایک نئی جہت کے ساتھ پھر وہ زور کے بعد پھر اپنا کیلولہ کرتا ہے, آرام کرتا ہے, تھوڑا ٹھہرتا ہے, تھوڑے اپنے دن بھر کے معمولات پر نگاہ ڈالتا ہے, ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے شام تک اسے اپنی کاموں کو سمیٹ لینا ہے, کیونکہ رات کے بعد اس کے عمل بدل جائے گا, اب اس نے سونا ہے, ریسٹ کرنا ہے. تو ایک پورے ٹائم مینجمنٹ کا ایک ایسا کورس ہے, ایک ایسا سٹرکچر ہے جو اللہ نے عطا کر دیا. پھر یہ تو انفرادی سطح تھی, اسے اجتماعی سطح پر دیکھیں اتنے بے شمار فضائل ہیں, اتنی بے شمار فوائد و برکات ہیں. فقط آپ نگاہ میں خانہ کعبہ کو لائیں, اس گھر کے گرد کیسی صفیں بنتی ہیں, ادھر اذان ہوتی ہے, اللہ کی قسم ایسے میں نے دیکھا لوگوں کو دوڑتے ہوئے پروانوں کی طرح, اور یوں گولائی میں, دائرے میں یوں صفیں بنتی ہیں. ایک تصویر بھی ابھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ پورے موتیوں کی طرح لگ رہے تھے, وہ سفید چادریں لی ہوئی انہوں نے, اور وہ اتنے منظم طریقے سے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ ہوتا ہے. وہ بچہ ہے, وہ بڑا ہے, وہ خادم ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دنیا کوئی تہذیب ایسا منظر پیش ہی نہیں کر سکتی جو ڈسپلن کا مظاہرہ نماز میں ہو رہا ہوتا ہے, کہ اس اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہو گئے. تو مساوات کا وہ سبق ملا. پھر آپ دیکھیں تو ایک ملت ہونے کا, اب کسی کی زبان کچھ ہے, کسی کا رنگ کچھ ہے, کسی کی نسل کچھ ہے, کوئی کسی خطے سے ہے, کوئی کسی علاقے سے ہے, کسی کا سرد علاقے ہیں, کسی کے گرم علاقے ہیں, اس اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہو گئے. اور جب ایک وحدت کے ساتھ حاضر ہوئے تو اس سے ایک ملت ہونے کا احساس بڑھتا ہے
قومیتیں مختلف تھیں، زبانیں مختلف تھیں، خطے مختلف تھے، ملک مختلف تھے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے، کوئی لندن سے ہے، مگر وہ ایک ملت ہونے کا احساس اس نماز نے عطا کر دیا. کہیں بھی ہوتے ہیں وہ 5 وقت جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر اس سے ایک اور جو انتشار ہے طبیعتوں کے اندر بھی، معاشروں کے اندر بھی، وہ انتشار اس نماز کے ڈسپلن کی وجہ سے دور ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو امام جب اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں، اس با جماعت میں، تو اجتماعیت کا ایک اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنی قیادت کے پیچھے چلو. وہ قائدین اللہ اکبر کہہ دیتا ہے امام تو سب نے لازم رکوع میں جانا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو سب نے لازم سجدے میں جانا ہے. اور حکم یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے اب اپنا تمہارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نماز قائم نہیں ہوگی. تو وہ ڈسپلن جس جہت سے آپ دیکھیں انفرادی اجتماعی سطح پر ظاہراً بھی باطناً بھی اس نے ایک ایسا سٹرکچر، ایسا نظام عطا کر دیا نماز میں. سبحان اللہ. آپ جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ ہم جب پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مارکے اس زمانے میں ہوئے ہیں، جنگ کا موقع ہے، جب سربراہ اسلام کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں فریقین کے جانب سے گفت و شنید ہوا کرتی ہے، اس کے بعد اس وقت نماز کا وقفہ لیا جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کفار حیران ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک امام کے پیچھے تمام وہ اشارے کیے جا رہے ہیں یقینی طور پر جو فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں، اور کفار مشرکین حیران ہیں اس نظم و ضبط کو دیکھ کر. تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی بہت خوبصورت یہ عبادت ہے جس کو اللہ نے تحفے کے طور پر مومنین کو، اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے. زرمینہ، ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ بار بار یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ سب سے پہلا سوال روز محشر نماز کے بارے میں ہوگا. اس حوالے سے اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی زینب، بالکل نماز مومنین کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خوبصورت تحفہ ہے جس کو ہم نے پابندی کے ساتھ یقیناً ادا کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے روز پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہم سے کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے امور کی بات ہوتی ہے تو کثرت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تقریباً کم و بیش 700 ٹائمز ہمیں حکم دیا گیا، اشارتاً، صراحتاً، کنایاً. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، نماز کو قائم کرو. یقیناً ہمیں اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کی آیات کا مفہوم ہے کہ نماز قائم کرو. اور نہ صرف خود قائم کرنا ہے، ہم نے یہ خوبصورت میسج، یہ پیغام محبت دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ انفرادی بھی ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں، اور اجتماعیت میں جیسے ذکر ہوا کہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ تمام معاشرے کا خوبصورت حصہ بن سکے، جہاں لوگوں کی سیرت و کردار کی بھرپور تعمیر ہم سب کے سامنے آ سکے، انکلوڈنگ اس. پھر ہم دیکھتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی حقوق اللہ میں اس کی اس قدر اہمیت ہے. اور حضرت عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے اور اصل عبادت ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کے کہیں اراکین کا ذکر کیا گیا، کہیں اس کے اوقات کا ذکر کیا گیا، کہیں ہماری توجہ دلائی گئی کہ ہمیں نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے، کہیں ہمیں مقصدیت کی جانب توجہ دلائی گئی کیونکہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے ہم نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط اور کنیکشن مضبوط ہو سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اس طرح سے ادا کریں گویا یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. جیسے فرمایا گیا نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں چاہیے اس کا بھرپور اہتمام کریں کیونکہ یہ ہماری سیرت کی بھی تعمیر ہے اور بیسکلی یہ ہمارے دین کی تعمیر ہے، اور اس کا ترک کرنا ہمارا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. اور جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، مفہوماً یہاں کوٹ کروں گی، ان کو جہنم کی وادی ویل میں ڈالا جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، سورہ مریم کی آیات کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور نمازوں کو رفتہ رفتہ ترک کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا. اور غی ایک اس قدر تپش والی وادی ہے کہ دنیا جہان کے پہاڑ بھی اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو وہ بھی میلٹ ہو جائے. پھر جب آپ کا سفر معراج ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ان کو کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے سر کچلے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، جو نمازوں کو ترک کرتے.
تھے. تو آپ دیکھیں نماز ایک انمول خزانہ ہے, اور اللہ رب العزت ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس خزانے کو پا کر انمول ہو سکیں. اسی لیے جو ہمارے اسلاف ہے, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, تو ہمارے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے, جیسے مملکت کے جو قائدین ہوتے تھے, ان کو آپ حکم جاری فرماتے تھے, تاکید فرماتے تھے کہ نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام امور کو تمہارے لیے آسان فرما دے گا. اور آج جو لوگ زوال کا, پستی کا شکار ہے, پریشانیوں کا شکار ہے, وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ ہمارے جو اسلاف ہیں زینب وہ حالت نظم میں بھی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے, اور ہم سوری ٹو سے عالم صحت میں بھی اس طرح سے نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کا خوبصورت طریقے سے اور ایک جذبے کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ اہتمام کریں, تو ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں, یہ ہمارے لیے باعث سکون ہوگا, باعث بلندی درجات ہوگا, باعث اطمینان ہوگا. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی صفیں درست فرما رہے ہوتے ہیں, تو ان پر حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنگ میں ان پر حملہ ہوتا ہے, ان کو تیر لگ جاتا ہے پنڈلی میں, اس کے بعد وہ سب سے پہلے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. اور امام بخاری کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نماز کی حالت میں تھے, تو ایک بھیڑ ان کی قمیض کے اندر گھس جاتی ہے اور 16 ڈنک ان کو مارتی ہے, اور جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ڈنک پہ ہی اس کو نماز کو چھوڑ دینا تھا, سلام پھیر لیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کلام کی لذت نے اور تسبیحات کی جو نماز میں ہے ادائیگی نے اس قدر لذت میں رکھا کہ میں اس تکلیف سے غافل رہا. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے نماز کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے, کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے, روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے, اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود, رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس طرح نماز کی اہمیت کے حوالے سے, اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے آج کے اس بزم میں ہم نے جانا, اور یقین جانے کہ نماز کو ہم اس طرح ادا کریں کہ جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے, نماز کو قائم کیا جائے 5 وقت پابندی وقت کے ساتھ, تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمانے والا ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. امتیاز آپا آپ تشریف لائیں, اور آپ زرمینہ تشریف لائیں. اللہ رب العزت آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس یہی دعا ہے آخر میں, اور یہ ایک میسج بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ریا سے بچائے, ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل نہ کر دے کہ جن کے لیے یہ کہا گیا نا کہ تمہیں دنیا میں نمازی کہا جائے, تو بس تمہیں جو ملنا تھا, جو چاہیے تھا, وہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا. نہیں, پروردگار عالم ہمیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرما. پروردگار دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں سرخرو فرما, اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.